الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قال الله تبارك وتعالى ولذكر الله أكبر قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ ذکر اس پری وش کا اور پھر بیان میرا جو اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، تو کون اس کا ذکر کر سکتا ہے؟ کون اس کے محاسن بیان کر سکتا ہے؟ بادشاہ کا اس کی تعریف کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ ذکر اس پریوش کا، ذکر تو اللہ کا ہے۔ پریوش کا تو مطلب ہوتا ہے پری جیسے خوبصورت صورت کا، بہرحال وہ تو پریوں کا بھی خالق ہے اور حسن کا بھی خالق ہے۔ سب حسیناؤں کو اسی نے حسن دیا ہے۔ جتنے پھول خوبصورت ہیں پرندے اسی کے مرہون منت ہیں، اسی سے حسن لیے ہوئے ہیں۔ جو سب سے زیادہ خوبصورت شہر میں نوجوان ہے اس کا حسن اسی کا عطا کیا ہوا ہے۔ جو انتہائی خوبصورت ترین لڑکی ہے اس لڑکی کو بھی حسن اسی نے دیا ہے۔ تو لہذا شاعر نے تو ایک مخلوق کے بارے میں اللہ جمیل تو جمیل ہے۔ اب جمیل کا تذکرہ تو آپ کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس کے جمال کا کیا؟ اس کے لیے ایک قرآن نے ایک آیت سورہ رحمان میں بیان کی ہے کہ اس کی ہر آن نئی شان وفی یوم کل شان۔ یہ دلہن نہ جانے کیا ہو گیا اس کو، ہر روز ہی اپنے کپڑے بدلتی ہے، ہر طرح کا میک اپ، ہر ڈے اس کا میک اپ سے پچھلے دن سے مختلف ہوتا ہے، اس کے کپڑے بھی مختلف ہوتے ہیں، اس کے میچنگ پرس بھی مختلف ہوتے ہیں اور اس کی جیولری بھی مختلف ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو اس کے کپڑے، اس کے ڈائمنڈز کا کلر بھی۔ جب بھی گرینش پہنتی ہے تو گرینش جیولری، ہر روز اس کی نئی شان اور نئی آن۔ تو اس کو اس کا خاوند دیکھ کے تو بور تو نہیں ہوتا، تو
تنگ تو نہیں ہوتا، تو نقصان ہو گیا میرے اس کلام سے، کیونکہ میرے اس کلام سے یہ نقصان ہو گیا کہ اب لوگ کہیں گے تم ہر روز نیا جوڑا پہنا کرو، تو وہ بھی پریشان اور گھر کا خرچ بھی پریشان۔ تو یہ تو ایک مثال تھی، ورنہ سب سے آپ کو پتہ ہے، آپ کو بات سناتا ہوں، سب سے زیادہ طلاقیں جن عورتوں کو ہوئی وہ سب سے زیادہ خوبصورت ترین تھی۔ ان کے ناز اور ان کا اپنے خاوند کے ساتھ تکرار اور ان کے سامنے کھڑے ہو جانا، نہ جھکنا، مقابلہ کرنا اور ترکی بترکی معاملہ کرنا۔ اور جب اسے کہا گیا کہ تھوڑا میری ماں کا بھی خیال رکھو، میرے فرائض میں سے نہیں ہیں، تو معاملات یوں خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ میرا مضمون تو نہیں ہے، میرا مضمون یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی ہر آن نئی شان، اس کا کیا جمال بیان کریں گے، جس نے پوری کائنات کو حسن دیا۔ اس پینٹر کا اب میں ہی کہہ سکتا ہوں، ایک لفظ دماغی استعمال کر سکتا ہوں، جیسے کہتے ہیں کہ کائنات کے ہر پوری انسانیت کے قلوب اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان، تو میں یہ کہوں گا کہ جس نے پوری کائنات کو رنگ دیا اور اس نے اس کی شکلیں بنائی، اور اس کا آرکیٹیکچرل انجینئر ہے، وہ انجینئر، وہ مصور، وہ پینٹر، جس نے کوئل پیدا کی، جس نے ایسے طوطے کہ جن میں اتنا کلرز، اور جس نے چھوٹی چھوٹی چڑیاں کہ جن کے اندر اس قدر نفاست اور ان کے اتنے رنگ، جس نے پھول اور جس نے اتنے قدرتی مناظر۔ اب یہ اتنا حسن اس نے انسانوں کو دیا، جانوروں کو دیا، پرندوں کو دیا، پھولوں کو دیا، انسانوں کو دیا، تو وہ کتنا حسین ہوگا۔ اچھا، میں پتہ کیا یہ لفظ یوز کر رہا تھا کہ اس کا دماغ میں کتنا حسن ہوگا، تو دماغ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا تھا، پھر میں نے کہا جیسے انگلیوں کا لفظ استعمال ہوا، میں نے دماغ کا۔ اچھا، دماغ کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا، آپ کی سمجھ؟ کہتے ہیں یار یہ ہے پینٹر، اور یوں لائنیں کھینچتا ہے اور ایسا حسن بھر دیتا ہے، اس کے دماغ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ ہر حسین چیز کو یہ ڈرا کر دیتا ہے، تو دیکھنے میں آئے گا کہ اس کا دماغ کتنا حسین ہے۔ اب ایک آدمی دیکھتے ہی گالیاں نکالتا ہے اور ہر بات پہ غصہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اونچی آواز میں بولتا ہے، تو اس کا دماغ کتنا گدھے کا دماغ ہے، نہ کسی کی پہچان رکھتا ہے اور نہ حفظ مراتب کا خیال رکھتا ہے، اور جب اس کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو بدلہ لیتا ہے، تو اس کے یہ عادات اس کے دماغ کو آشکارا کرتی ہیں کہ اس کی کھوپڑی کے اندر دماغ کی سوچ کیا ہے۔ اور ایک شخص برائی کا جواب بھلائی سے دیتا ہے، قولوا للناس حسنا، بڑے خوبصورتی سے، پولائٹنس سے بات کرتا ہے، تو یہ آدمی جو ہے اس کے دماغ میں کتنا قرار ہے، اس کے دماغ میں اعتدال ہے، اس کے دماغ کے اندر صبر، حلم، برداشت ہے، تو دماغ سے ہی پرسنالٹی کا اظہار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ دماغ کی کیفیت کا اثر پکا چہرے کے فگرز پر آتا ہے۔ وہ سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کے یہاں پر تھوڑے سے بل بھی بڑھ جاتے ہیں، اس کے اندر غصہ ہوتا ہے تو اس کے چہرے کے تیور بڑھ جاتے ہیں، اس کی آنکھیں، رنگ، چیکس، کان،
سرخ ہو جاتے ہیں. تو دماغ جو ہے وہ ایکسپریس کرتا ہے اندر کی حالت کو. اللہ جل شانہ ظلم برداشت نہیں کرتے، بالکل نہیں برداشت کرتے. اور ایک چیز ہے کہ جو اللہ کر ہی نہیں سکتے. عجیب بات ہے کہ سبحان کا مطلب ہے کہ اللہ میں ہر عیب سے وہ پاک ہے. تو ظلم عیب ہے، اس سے وہ پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. یہ ایمان کا حصہ ہے. پر اللہ جل شانہ میں کہوں کہ ظلم کرنے پر قدرت نہیں رکھتے. اشکال پیدا ہو گیا. پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ظلم کرنے پر قدرت نہیں رکھتے. ان کے اخلاق حسنہ ایسے ہیں کہ وہ ظلم کر ہی نہیں سکتے، اگرچہ کہ وہ ہر شے پر ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن وہ ظلم نہیں کرتے. اگر اللہ ظلم کرنے لگے تو شہر میں کچھ بچے؟ ظالموں نے جو ظلم کیا تو پاکستان کا حشر دیکھو، لوٹ کے مہنگائی، یہ ہمارا حال. اگر اللہ جل شانہ ظلم کرتے تو زمین پہ سبزہ بھی نہ ہوتا، یہ چھوٹی چھوٹی کیڑیاں بھی نہ ہوتی. اتنی چھوٹی کیڑی جو نظر بھی نہیں آتی آپ کی پلیٹ میں آ جاتی ہے، اس کو بھی اللہ کیا دیتے ہیں؟ رزق دیتے ہیں. تو ظلم تو نہیں کرتے. جس کو رزق دیتے ہیں اس پہ ظلم، رزق دینا ظلم کی علامت ہے؟ یہ تو عطا ہے. اس کو سسٹین کرنا چاہتے ہیں. ہی از دا سسٹینر. ٹھیک ہے نا؟ یا حیو یا قیوم کا مطلب ہے جس نے چیزوں کو تھام رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے. سسٹینر اس کے ہاتھ میں ہے. تعز من تشاء وتذل من تشاء. جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. وہ جب چاہتا ہے کسی کو رلاتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کو ہنساتا ہے. بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ساری خیریں اسی کے ہاتھ میں ہیں. آپ کا فیوچر، آپ کی سکسیسفل لائف، آپ کی پراسپیرٹی، آپ کی خوشحالی، آپ کا کامیاب مستقبل اسی کے ہاتھ میں. اور آپ کے ہاتھ میں تو پکڑ کے دکھاؤ کہاں ہے. اس کی سب سے بڑی بات ہے جو تم چاہتے وہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اب ٹیلی فون آیا جی کہ وہ جناب ایگزامز ہیں انگلینڈ میں میڈیکل اسپیشلسٹ کی MSc پہ کے، اب لگے ہوئے ہیں جناب دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. بھائی کر لو. اس نے کہا جی، یعنی میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، ڈاکٹرز جو کہ نماز بھی نہیں نہ پڑھتے تھے، نماز نہ پڑھنے سے آدمی گناہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا. تو تم کہو گے چلو اچھا پتہ لگ گیا مسئلہ، کافر تو نہیں نہ ہوتے، وہ نمازاں پڑھنے دی لوڑ کوئی نہیں، گناہگار ہی ہوں گے، لیکن برکت بھی چھن جائے گی. تو میں کہتا ہوں میری کوئی بات سے نہ کوئی منفی چیز نہ لے. اچھا آپ یقین جانیے میں اتنا متاثر ہوا، اتنا متاثر ہوا، اور میں نے ایمان سیکھا. کیونکہ بعض ایسے حالات ہوتے ہیں جس میں ایمان کا مشاہدہ. وہ کہتے ہیں کہ میں 100% میری نا وہ پریپریشن ہے 100%. اور میں یہ جاننے کے لیے کہ کس چیز کو میں جانتا ہوں، مجھے وہ نہیں پتا جس کو میں جانتا نہیں. میں ہر شے کو جانتا ہوں. بکس پر مجھے گرفت ہے، انٹرویو میں، اور کہنے لگا کہ مختلف کنٹریز سے لوگ آئے ہوئے ہیں، امریکہ سے، ہندوستان سے، پاکستان سے. اور ہمارے پاکستانی کی بڑی رسپیکٹ ہے کہ بہترین انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. کہتے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. بھئی اتنا کچھ کے بعد آپ کانفیڈنس سے بات تو کریں.
تو یقین جانیے گا اس نے مجھے کہا کہ حضرت یہ صرف اللہ ہیں جو مجھے اس امتحان سے پاس کروائیں گے. کیوں بھائی؟ این تھا، اتنے پیسے سپینڈ کیے، اتنی ہیوی فیس دیتے رہے، اور اب کہتا ہے صرف اللہ ہے. یہ مشاہدہ ہے اس کا کہ کوئی نہیں مجھے ایسا کمال. دیکھیں وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا انگلینڈ سے، اس کہہ رہا تھا کہ میرے لیے دعا کر دیں، صرف اللہ ہے جو مجھے پاس کرائے گا. تو اس نے پھر نہ یہ الفاظ کہے کہ میں نے جب دیکھا تو میرے سے بھی بڑے بڑے جو تھے نا لوگ ڈفرینٹ سٹیز سے آئے ہوئے تھے، اور چناب وہ بھی بابے ہی بن رہے تھے، اور بہت تھنک ٹینک تھے، وہ نہیں نکل سکے، میں سلیکٹ ہو گیا. اب اس کے بعد بھی اس نے کہا حضرت صرف اللہ ہے. بس یہ ہے بات. تو فیوچر اللہ بناتے ہیں. ایک بات یاد آ گئی، میں آپ کو سناتا ہوں. ایک بڑے امیر آدمی، ان کو نا لیکیمیا ہو گیا، بلڈ کینسر. انہوں نے کہا جی آپ نا بون میرو ٹرانسپلانٹ کرائیں. اب پیسے ہوتے ہیں، امریکہ چلے گئے. امریکہ ابھی تو یہ بات کوئی 5-6 سال پہلے کی، اب تو کاسٹ. اچھا جی، وہ آرام سے انہوں نے آپریشن ہوا، 1,05,00,000 روپے سپینڈ ہوا، بون میرو ٹرانسپلانٹ ہو گئی. اور ڈاکٹرز نے کہا اب بون میرو ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اس کو انفیکشن ہو. اس کو کیبن میں بند کر دیتے ہیں، کیبن میں کسی بندے کو نہیں جانے دیتے. کووڈ میں بھی آپ نے دیکھا، اس کو اس لیے نہیں جانے دیتے کہ اگر ایک بیکٹیریا بھی داخل ہو گیا تو اس امیونٹی زیرو ہے جب تک کہ بون میرو پرولیفریٹ کر کے اپنا کام اٹھا نہ لگے. کچھ گردہ جب ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو اسٹیرائڈ دیتے ہیں، بڑا کچھ دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کام اٹھا لیتے ہیں. کہتے ہیں مجھے امریکن ڈاکٹرز نے کہا آپریشن بالکل کامیاب ہے. اس نے مجھے وہاں سے بھی ڈائل کر کے دعا کرائی. میں نے کہا اچھا، اس نے کہا آپریشن بالکل کامیاب ہے، اب صرف یہ بات ہے کہ آپ نے اس کمرے سے باہر نہیں نکلنا. اب اس کمرے میں چونکہ بالکل بیکٹیریا ہی نہیں ہے اور ڈس انفیکٹنٹ ڈالے ہوئے ہیں، تو وہ اب اس کو کوئی پرابلم نہیں. تھوڑا تھوڑا وہ اپنا ڈائٹ بھی لے رہا ہے اور کھا رہا ہے. پرابلم آئے گی کہ جب انفیکشن ہوگی. 1,05,00,000 کی کاسٹ کے بعد اس کی وہاں پر اس نے اسٹے کرنا تھا. تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا آیا، ایسا میرے حال میں کچھ میری قسمت کہ میں نے کہا میں ٹھیک تو ہوں اور میرے اندر امیونٹی بھی پیدا ہو گئی ہے. میں اٹھ کر لا، میں نے ڈائل کیا اپنے ریلیٹیو کو اور میں نے بازار چلا گیا. سبحان اللہ. میں جی عقل بڑی ہی کہ بینس کہتا ہے کہ میں بازار چلا گیا. اوپر بیٹھ جائیں اس میں. بازار چلا گیا، میں بازار چلا گیا. کہتے جب میں بازار چلا گیا تو بازار چلا گیا، کووڈ کا مریض بازار. یہ تو ٹرانسپلانٹیشن تھی. اب وہ ٹرانسپلانٹیشن کہ میں بازار چلا گیا تو کہنے لگا جب میں واپس آیا نا تو مجھے ڈاکٹرز نے کہا اب ظاہر ہے جب بیکٹیریا انٹر ہوتا ہے تو ایک دم تو نہیں نا وہ ایکٹ کرتا ہے، جب ملٹیپلائی ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے 10 سے 20 20 سے 40 40 ہزاروں لاکھ ہو جاتے ہیں، تو اس وقت جا کے پھر پکڑ لیتے ہیں. اب اس کو تو پتہ نہیں تھا. ڈاکٹرز نے جب کلچر کیا اس نے کہا بیکٹیریا داخل ہو گیا. ابھی بھی دیکھو یار، آپ دیکھیں بیکٹیریا، بندے تو کتنا بڑا ہے کہ بیکٹیریا تیرے اندر داخل ہو جائے تو وہ تجھے مار دے. تو بیکٹیریا سے مقابلہ نہیں کر سکتا تو سود کا کیسے مقابلہ کر لیتے. اپنے رب کے بلانے میں تو حاصل نہیں ہوتا. اور بیکٹیریا، اچھا اب میں آپ کو بتاؤں، کہہ لیا میں آگے میں تو ٹھیک ٹھاک تھا. اب ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ یہ بیکٹیریا تیرے اندر چلا گیا. اور امریکن ڈاکٹرز نے کہا اب تجھے نہ، سچی انہوں نے کہا کہ دس از اونلی گاڈ ہو ول سیو یو. بس ختم. دس از اونلی اللہ
یہ تمہیں اب صرف اللہ بچائے گا۔ اس نے کہا کہ اب ہمارے پاس نہ کوئی چیز نہیں، نیدر اسٹیرائڈس نار اینی اینٹی بائیوٹکس، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب تم پتہ کیا کرو؟ امریکن ڈاکٹرز نے کہا اس کو، اب تم صرف نہ دعا کرو بس۔ تو یہاں انسان اپنی اصل کو پہچان لے۔ بیکٹیریا تو ایک میں نے ویسے بتایا کہ تیری اوقات کیا۔ اب دیکھیں، میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس عمر ورک صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، تو کہنے لگے کہ امریکہ سے، اسی آدمی کا۔ تو اب نہ تھوڑی دیر کے بعد 72 گھنٹے کے بعد بیکٹیریا نے حملہ کیا اور جراثیم نے اس کو فیور کر دیا۔ بس اب ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹرز نے ہاتھ اٹھا لیا۔ ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہے کہ جو وہ کر سکتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں نا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ آدمی بچے گا یا نہیں بچے گا۔ دیکھو رب امریکنز نے بھی دیکھ لیا، جب ان کی کشتی بھنور میں پھنستی ہے وہ رب کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو۔ تو میں تمہیں نا رب کی باتیں بتاتا ہوں۔ اب یقین جانیے گا، جس اس ڈاکٹر نے مجھے کہا نا کہ صرف اللہ ہی ہے جو مجھے پاس کرائے گا، کوئی، اس نے اپنی تمام چیزوں کی نفی کر دی۔ جو آدمی بہت محنت کرتا ہے وہ کمال پہ پہنچ جاتا ہے اور اپنی ساری محنت کی نفی کرتا ہے۔ اس کو پتہ لگتا ہے کہ صرف اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ جو محنت ہی نہ کرتا انہوں نے دی سمجھ نہیں آتی، وہ ڈونکی ہوتا ہے یوزلی، سوری۔ تو اب اس نے ڈائل کیا اور یقین جانی ہے کہ اس آدمی نے جو سیگل فیملی سے بلانگ کرتا تھا، اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب غلطی بڑی ہو گئی، صرف دعا مجھے بچا سکتی ہے اور کوئی نہیں، صرف دعا مجھے بچا سکتی ہے، صرف دعا۔ جو مجھے کیونکہ امریکن ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اب تجھے دعا بچائے گی، اور دعا تو اللہ ہی سے کریں گے۔ اور نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے، میکسیمم لگا رہے ہیں جو انہوں نے کر رہے ہیں، لیکن اس کی ایفیکٹو مؤثر ہونا ہم اس میں کچھ کلام نہیں کرتے، اب تمہیں دعا بچائے گی۔ تو بہرحال میں نے اس کی بات سنی، تو اللہ جل شان سننے والے کریم ہے، بڑے رحم کرنے والے، تو انسان جب عاجزی کرتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس نے عاجزی کی، اور اس نے عاجزی کی بالکل اسی طرح کہ جیسے آدمی بھنور میں پھنس جاتا ہے اور سارے اسباب ختم ہو گئے۔ وہ امریکہ میں تھا، مال اس کے پاس تھا۔ یقین جانیے اس نے یہ بھی الفاظ کیا، اس نے وہاں سے بیٹھ کے یہ بھی کہا کہ اب مال مجھے نہیں بچائے گا۔ مال سے تو بیٹا ڈاکٹر خرید چکے تھے، 10 کروڑ اور لگا لیتے، اب کیا کرتے؟ اس نے کہا اب مال مجھے نہیں بچائے گا، مال تو کچھ نہیں ہوتا، اب مجھے اللہ بچائے گا۔ یہ اس کا مشاہدہ تھا۔ اب وہ مواحد ہو گیا، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ نے، وہ اس پہ قدرت رکھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں کہ اپنے اذن سے، کیسے کہ امیونٹی پیدا کرتے ہیں، اپنے اذن سے امیونٹی پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، آپ امیونٹی کا مطلب نہیں آتا قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں، قوت مدافعت کا مطلب ہوتا ہے اینٹی باڈیز پیدا کرتے ہیں۔ وہ اینٹی باڈیز بیکٹیریاز کو کھا جاتی ہیں اور بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو آپ یقین جانیے گا کہ اس بندے نے کہا میں اللہ کے سوا مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ تو اللہ بڑے جمیل اور خوبصورت ہیں، اور اللہ کا ذکر جس نے کیا ہے اور پھر بیان، تو بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو حقیقت میں اللہ کا ذکر حضور ہی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر حضور ہی کریں گے کہ جس وقت نفسا نفسی کا عالم اور سب جناب لوگ ہتھیار پھینک دیں گے، سب جھک جائیں گے نفسی نفسی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں
سجدہ کریں گے اور اللہ کی ایسی حمد بیان کریں گے، ایسی صفات بیان کریں گے کہ اس کے اوپر اللہ کی اتنی رحمت آئے گی کہ اللہ کی شان کے شفاعت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور اتنی رحمت اترے گی کہ شیطان کو بھی شاید اندیشہ ہو کہ شاید میرا بھی کام کچھ بن جائے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اکبر کون سی ڈگری ہے؟ سپرلیٹو ڈگری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو کہیں گریٹ، دا گریٹ، پھر گریٹر اینڈ دا گریٹسٹ۔ اللہ کا ذکر، اللہ himself is greatest, he is the chief, he is the supreme, he is the chief and he is the supreme. In fact, he is the governor. To govern کیا کس کو کہتے ہیں؟ to govern، جب ہم کہتے ہیں گورنمنٹ ٹو گورن، تو جو گورن کرتے ہیں اسے گورنر کہتے ہیں۔ تو اس وقت جو ساری کی ساری گورنمنٹ ہے اور گورننگ ہے اور ڈومیننس ہے اور سرویلنس اور مانیٹرنگ اور چیف اینڈ سپریم، وہ صرف اللہ ہے۔ تو اس کا ذکر بھی اتنا بڑا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم نا اللہ کا ذکر بھی کیا کرو، کیونکہ اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی ایک شان بیان کرے، فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، اور میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ اکبر، کوئی برابری تھوڑی ہے، بدلے کا بدلہ یہ اللہ کے ساتھ تو نہیں ہے، یہ کرم نوازی ہے، یہ کرم نوازی ہے۔ تو میرے جیسا سلوک کرو، میں تمہارے ساتھ گیو اینڈ ٹیک۔ اللہ تیری شان تو بہت بلند ہے، تیرے ساتھ کیسے کوئی انسان تیرا مقابلہ کر سکتا ہے کہ میں کہ تو مجھے یاد کرے گا تو میں تجھے یاد کروں گا؟ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر، اللہ بے نیاز ہے، لیکن اس نے اتنی محبت کا اظہار کیا ہے، اتنی محبت کا اظہار کیا ہے اس نے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ میں بیٹا یہ ذکر کی یہ جو بات ہے اتنی بڑی بات ہے کہ تمہیں اللہ یاد رکھیں گے۔ تم زمین پر مجھے یاد کرو گے، میں عرش پر، تم لوگوں کے مجمع میں مجھے یاد کرو گے، میں فرشتوں کے مجمع میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم جب مجھے خوشی کے زمانے میں یاد کرو گے تو میں مصیبت میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو جس وقت آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو جو شخص سارا سال اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے مصیبت کے وقت، تو فرشتے کہتے ہیں یہ تو بڑی مانوس آواز ہے، جلدی رسپانس دو، جلدی اس کو رسپانس دو، یہ تو بڑی آواز سنی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی سنوائی کرتے ہیں اور اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ جو سارا سال اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے یا اللہ، تو فرشتے کہتے ہیں یہ تو آواز بالکل بڑی ریئر، نامانوس، تو اس کو امیجیٹ رسپانس نہیں ملتا۔
جب آپ کسی سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی کام پڑتا ہے تو وہ آپ کو فوراً اس ریفرنس سے آپ کا معاملہ کر دیتا ہے. تو جب آپ کبھی سارا سال ملتے نہیں اور آپ نے تعلق ہی نہیں رکھا ہوتا، پھر جب اس پر جاتے ہیں تو آپ پر اجنبیت طاری ہوتی ہے. تو انسانیت پر اجنبیت طاری ہے. جب مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں تو پھر یہ آواز تو نامانوس ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ رپلائی کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی وہ رپلائی کر دیتے ہیں. تو اللہ جل شانہ کی یاد بڑی چیز ہے. فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں یاد رکھے، یا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بھول جائیں؟ تم یہ تو نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بھول جائیں، تم تو یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں یاد رکھیں. جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں یاد رکھیں تو اللہ جل شانہ نے پرنسپل بنا دیا. پرنسپل کیا ہوتا ہے؟ پرنسپل ایک پرنسپل، اچھا انسٹیٹیوٹ کا پرنسپل، ٹھیک ہے، شاباش. پرنسپل کیا ہوتا ہے؟ ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا. تو یہ لا بن گیا، یہ لا. ایک لا انٹرنیشنل لا ہوتا ہے، عموماً اس کے خلاف نہیں کیا جاتا. اور جو اللہ جل شانہ کا لا ہے کہ جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، تو یہ ایک اصول اور ضابطہ لا بن گیا. اب تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں یاد رکھے تو تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہیں یاد رکھے. یہ ایک پیراگراف ہو گیا. 3 پیراگراف ہے میرے. دوسرا یہ ہے کہ ذکر کی اقسام ہے ذکر لسانی، لسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان. اور ایک ہے ذکر قلبی، قلب سے ہوتا ہے. لسان سے جب آپ کو ذکر کریں گے تو اس کی آواز آئے گی، تو اس میں بعض کا تو تھوڑا سا لاؤڈ وائس ہوتی ہے، اس کو ذکر جہری بھی کہتے ہیں. اور بعض کا تو ہلکی آواز میں ہوتا ہے، تو اس میں جہر نہیں ہوتا، لیکن اس میں لاؤڈنیس نہیں ہوتی، لیکن اس میں زبان سے پروناؤنس کرتے ہیں. تو زبان سے جو ذکر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذکر لسان. ختم ہے. اچھا یہ بتائیے جو ہم یہاں ذکر کرتے ہیں وہ کون سا ذکر ہے؟ جی کون سا ذکر ہے جی؟ ٹھیک ہے. جہر کس سے ہوتا ہے؟ قلب سے نا، زبان سے ہوتا ہے. تو پہلے کہ ذکر لسانی جہری، ہم لسان سے کہتے ہیں، تھوڑی سی لاؤڈ وائس ہوتی ہے. سلسلہ عالیہ قادریہ میں بھی ذکر ہے، چشتیہ میں بھی، اور نقشبندیہ میں جو تحریل لسانی ہے اس میں لسانی یعنی کلمے کو زبان سے پڑھتے ہیں. وہ ایک سبق ہے ان کا. تو 2 ذکر ہو گئے، ایک ذکر لسانی اور ایک ذکر قلبی ہو گیا. ذکر قلبی کو ذکر خفی بھی کہتے ہیں. خفی کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں آواز نہیں ہوتی اور اس میں لسان نہیں ہوتی، اور وہ قلب کا ذکر ہوتا ہے اور اس کو قلب کی زبان سے کرتے ہیں، اور وہ خاموشی ہوتی ہے، سائلنس ہوتی ہے، اور وہ ذکر ہے. تو ایک ذکر لسانی ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں جس کا آپ کو علم ہے، اور ایک ذکر خفی ہے جو ذکر قلبی ہے. تو ذکر قلبی اور خفی جو ہے اس کا علم فرشتوں کو بھی نہیں ہوتا، اس میں اخلاص اتنا پایا جاتا ہے، اور وہ بہت افضل چیزیں ہیں. بہت افضل چیز ہے. تو ہم اس ذکر
قلبی کو ایک نام دیتے ہیں کیا جی؟ مراقبہ۔ مراقبے میں زبان تو نہیں ہوتی، مراقبے میں تو قلب ہوتا ہے، اور قلب کی زبان سے اور اس کی آواز تو نہیں آتی۔ ذکر جہری تو سارے سن رہے ہوتے ہیں، باہر بھی بات جاری ہوتی ہے، اور مراقبے میں ذکر قلبی ہوتا ہے تو اس کی بات ساتھ والے کو بھی نہیں جاری ہوتی کیونکہ زبان سے نہیں ہوتا۔ اب یہ جو ذکر قلبی ہے اس کو ہم ایک خاص مقام پر کرتے ہیں، ایک خاص مقام پر۔ ظاہر ہے اس کا نام قلب ہے تو مقام کون سا ہونا چاہیے؟ کون سا ہونا چاہیے؟ تو یہ قلب کے مقام پر کرتے ہیں۔ تو قلب چونکہ رائٹ ہینڈ کی طرف ہے، ہاں لیفٹ ہینڈ کی طرف ہے، قلب چونکہ لیفٹ ہینڈ کی طرف ہے، بائیں طرف، تو ذکر قلبی کس طرف کریں گے؟ بائیں طرف، کیونکہ قلب بائیں طرف۔ تو اب ہم نے ذکر لسانی جو کیا تو اس کا مقصود یہ تھا کہ ہمیں ذکر قلبی کی عادت پڑ جائے۔ ذکر قلبی ہر حال میں بہت افضل ہے، اس میں ریا بھی نہیں ہوتی۔ ہم نے ذکر لسانی اس لیے کہا کہ لوگوں کے لیے قلبی کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ذکر قلبی کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ سلسلہ عالیہ، چشتیہ، قادریہ، ان تمام میں ذکر لسانی ہے، اور سارے مقبول معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ سارے لوگ جو ہیں ذکر لسانی جہری یہ کرتے ہیں، اور ان کو کرتے کرتے ذکر قلبی پر دست ہو جاتی ہے۔ مقصود بالآخر یہ ہے کہ قلب میں اللہ تعالیٰ کی یاد پیدا ہو جائے۔ نماز کا ایک مقصد کیا بیان کیا گیا ہے؟ شاباش، اقم الصلاۃ علی الذکر، میرے ذکر۔ تو نماز کا لام کون سا ہے؟ تعلیلیہ ہے، لذکری، اقم الصلاۃ لذکری، لام تعلیلیہ ہے۔ اچھا دیکھ کے بتائیے گا۔ تو میری یاد کے لیے نماز پڑھو، تو اس کا مطلب نماز کے مقصود میں اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد کس پر ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ محبت کہاں ہوتی ہے؟ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور۔ تو محبت دل میں ہوتی ہے، اور اللہ کی یاد بھی دل میں ہوتی ہے۔ تو ذکر لسانی کرتے کرتے یہ ذکر قلبی تک پہنچ جاتے ہیں، اور ان کا قلب اللہ کی یاد سے منور و روشن ہو جاتا ہے، اور ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور ان کو اللہ کی طرف رجوع، جسے کہتے ہیں قلب منیب، وہ قلب جو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو، جس سے اللہ تعالیٰ سے غفلت نہ ہوتی ہو، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا قلب ہے۔ تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جو اذکار شروع ہوتے ہیں وہ براہ راست خفی سے، یعنی قلبی سے، دل سے شروع ہوتے ہیں۔ اگر اس کی تھوڑی سی محنت کر لی جائے تو ترقی بڑی جلدی ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے تو ذکر لسانی بھی کیا، اب ذکر خفی کی طرف آنا قلبی کی طرف ضروری ہے، جس کو مراقبہ کہتے ہیں، اور اس کے اندر دھیان رکھا جائے گا قلب کا، اور قلب کی سائٹ بائیں طرف ہے، اور اس کو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ لطیفہ قلب، کیا کہتے ہیں؟
لطیفہ ہم کہتے ہیں کہ ذکر قلبی کے لیے آپ لطیفہ قلب کی طرف متوجہ ہو جائیں. آپ نے لطیفہ قلب کی طرف متوجہ ہو جائیں. لطیفہ کیا ہوتا ہے؟ لطیفہ ویسے لطیف سے ہے. اللہ کی ذات کیا ہے؟ لطیف. عبد اللطیف، لطیف کا بندہ. تو لطیف کا مطلب ہوتا ہے جو بڑی ڈیلیکیٹ ہے، جس میں بڑی نزاکت ہوتی ہے، اس میں بڑی لطافت ہوتی ہے. لطیف کے بالمقابل جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ کثیف. تو کثیف میں کثافت ہوتی ہے اور لطیف میں لطافت ہوتی ہے، اور لطافت از اے ویری ڈیلیکیٹ تھنگ. تو یہ لطیفہ جو ہوتا ہے یہ قلب سے متعلق ہوتا ہے اور یہ بڑا ڈیلیکیٹ ہوتا ہے. اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ لطیفہ قلب. لطیفہ قلب کی یہ دوسرا پیراگراف ہے. لطیفہ قلب کی ایک سائٹ ہے. سائٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں کہوں جی یہ گھڑی کی سائٹ پہ لگی ہوئی ہے، یہ کمرہ ہے اور اس سائٹ پہ گھڑی لگی ہوئی ہے. اب آپ سمجھیں کہ یہ کمرہ دل ہے، اس پہ اس سائٹ پہ کیا لگا ہوا ہے؟ اس سائٹ پہ اوپر آپ اس جسم کے اندر مختلف سائٹس ہیں اور چیسٹ پہ بھی مختلف سائٹس ہیں. اس سائٹس میں مختلف اثرات ہیں. جو لطیفہ قلب ہے وہ قلب کے اوپر ایک سائٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ ہے جس کے ذریعے سے جسم کا روح سے رابطہ ہے. آپ بلڈ میں کچھ چیز ڈالنا چاہیں تو کس سے ڈالتے ہیں؟ ویسے ہی سرنج سے. اور سرنج یہاں ڈال دیتے ہیں یا یہاں کدھر ڈالتے ہیں؟ وین میں. تو وین کا رابطہ پورے جسم سے. تو اگر آپ نے روح کے اندر کچھ چیز ڈالنی ہو تو آپ لطیفہ قلب سے ڈالیں گے، اس کا رابطہ روح سے. اب آپ نے خون کے اندر کوئی چیز ڈالنی ہے تو یہاں پر وین ورید ہے، اس وین میں ڈالیں گے نا تو پھر وہ وہاں پہنچ جائے گی. تو اسی طرح ایک لطیفہ دائیں طرف ہے، اس لطیفے کو کہتے ہیں لطیفہ روح. دائیں طرف اس کی بھی ایک سائٹ ہے. پھر ایک لطیفہ اوپر ہے، ٹھیک ہے، لطیفہ خفی، لطیفہ سر، پھر لطیفہ خفی ہے. پھر ایک سینٹر میں لطیفہ ہے، اس کا نام ہے اخفا. یہ 5 لطیفے ہیں. تو اس کو خمسہ کا کیا مطلب تھا؟ 5. اس کو لطائف، لطیفہ کی جمع لطائف. لطائف خمسہ سے مراد 5 لطیفے. تو یہ جو 5 لطیفے ہیں جو آدمی کر لیتا ہے اس کی روح میں، اس کے جسم میں اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ 5 سائٹس ہیں، 5 جگہیں ہیں. جیسے آپ ایک مثال کے طور پہ کچن میں 5 ٹوٹیاں لگا دیں اور 5 جگہوں پہ مختلف ٹوٹیاں لگائیں، ایک ادھر آمنے سامنے، تو 5 جگہوں سے پانی آئے گا. اور یہ 5 جگہیں ایک ہی چیز سے کنیکٹڈ ہے، وہ پیچھے ٹینکی ہے. تو یہ جو 5 کے 5 لطائف ہیں یہ انسان کی روح سے نا ان کا رابطہ ہے. تو
جب روح بیمار ہوتی ہے تو کچھ چیزیں باہر نکالنی ہوتی ہیں، انہی لطائف سے نا لطیفہ خفی سے اور دوسرے لطائف سے ان چیزوں کو باہر کھینچ لیے جاتے ہیں۔ جیسے جسم میں پس بڑھ جاتی ہے تو موٹی سرنج لا کے کیا کرتے ہیں سرجن، اس کو ایسپیریٹ کر لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں۔ اسی طرح مشائخ بھی لطائف سے کچھ چیزیں جو رذائل ہوتے ہیں ان کو بِإِذْنِ اللہ کھینچ لیتے ہیں۔ بِإِذْنِ اللہ، کیا؟ بِإِذْنِ اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم سب سے پہلے لطیفے کی طرف جاتے ہیں۔ اس لطیفے کا نام کیا ہے؟ لطیفہ قلب۔ یہ لطیفہ قلب جو ہے، جب ہم اس پہ ذکر کریں گے تو یہ کون سا ذکر ہوگا؟ ذکر خفی یا ذکر قلبی، یا ذکر قلبی یا ذکر خفی، یہ دوسری یہ ہوگی بات۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیں، آپ نے صحیح کہا تھا، اس کو عمومی طور پہ مراقبہ کہتے تھے، اور ویسے ہر جگہ ذکر کرنے پر اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ جب لطیفہ روح، سیر خفی، اخفا، نفس، جتنے بھی لطائف ہیں ان پہ ذکر کریں گے، ان تمام اذکار کو کیا کہیں گے؟ مراقبہ کہیں گے۔ ابھی ہم ابتدا کرتے ہیں کس سے؟ لطیفہ قلب سے۔ شاباش، میں بہت خوش ہو گیا ہوں، آپ نے میرا ساتھ دیا۔ آپ کی دعا سے بیان کر رہا ہوں۔ اب ہم نے ذکر قلبی یعنی لطیفہ قلب مراقبہ کرنا ہے، بس یہ بات ختم ہو گئی۔ اب میں نے دوسرا پیراگراف یہ ختم کرتا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جتنے بھی ادھر میرے احباب پیارے پیارے موجود ہیں، ان تمام کو میں ذکر قلبی یعنی لطیفہ قلب کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور دوسرے لفظوں میں یہ لطیفہ شیخ کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جاتا، تو میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اس لطیفہ کرنے کی کیا کہتے؟ اجازت دیتا ہوں۔ یہ دوسری بات ہوگی۔ اور تیسری بات ہے کہ آپ کی ترقی روحانی لطیفہ قلب سے ہوگی۔ چوتھی بات ہے کہ اس لطیفے کو کم از کم 6 مہینے تک کرنا ہے، پھر اگلا لطیفہ جاری کرنا ہے، اور اگر سال بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ ہوگی بیٹا دوسری بات۔ تیسری بات ہے کہ اب اس لطیفے کو 1 گھنٹہ کرنا ہے۔ ہمارے باپ 4 5 6 7 8 گھنٹے بھی کرتے تھے۔ کتنی دیر کرنا ہے؟ 1 گھنٹہ کرنا ہے، اور روزانہ کرنا ہے، اور 6 مہینے تک کرنا ہے، اور 6 مہینے کے بعد پھر لطیفے کی کیفیت دیکھ کر یا تو مزید 6 مہینے کرنے ہیں یا اگلا لطیفہ پر جانا ہے۔ اگلے لطیفے پہ جانے کی کوئی ہوس نہ کریں، اسی لطیفے کو پکائیں۔ اب یہ لطیفہ کس طرح کرنا ہے، تو اس کی کیا کیفیت ہے،